بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میں بے اولاد ہوں، چوتھے نے کہا میری زمین پیداوار نہیں دے رہی۔ تو آپ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مختلف مسائل کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں سب کو؟ تو اس کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ نوح کی یہ آیات پڑھ کر سنا دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی بھی دیں گے، نعمتیں بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور جو بے اولاد ہیں اس کو اولاد بھی عطا کریں گے۔ یعنی استغفار میں وہ برکت ہے، وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، تنگ دستی بھی دور کرتے ہیں، مال بھی بہت عطا فرماتے ہیں، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جس کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت ابھی تک عطا نہیں کی تھی، اس کی گود سونی تھی۔ اس کے خاندان میں جو اس کی ہم عمر لڑکیاں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی، حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے دیور جن کی شادیاں بعد میں ہوئیں وہ بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ یہ اس چیز کو لے کر بڑی پریشان تھی، اداس تھی، اپنے کمرے میں علیحدہ بیٹھ کر روتی رہتی۔ ڈاکٹروں نے بھی نا امیدی ظاہر کر دی تھی۔ جہاں اسے لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، وہاں اسے سسرال والوں کے تیز و تند سوالوں کے جواب بھی دینے پڑتے۔ وقت گزرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو ساس نے تو حد کر دی، اس کو تانے دے دے کر وہ کہتی کہ تو بانجھ ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ فلاں عامل کے پاس لے جاؤ، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اپنی بہو کا وہاں سے علاج کرواؤ۔ تو اس کی ساس نے اسے کہا کہ چلو اس عامل کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ مجھے بھلے گھر سے نکال دیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ لڑکی ہر وقت روتی رہتی، اللہ سے فریاد کرتی، نماز میں گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے۔ تو ایک دن کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے اسے کہا کہ استغفار کا عمل کرو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ تو وہ استغفار بھی کرتی رہی، پڑھتی رہی۔ ایک دن اس نے اپنی دیورانی کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، پیار کر رہی تھی۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا، اس نے اس بچے کو وہیں لٹایا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ آج تو وہ اتنا روئی کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ لوگ اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو جلتی ہے، یہ تو حسد کرتی ہے اپنی دیورانیوں کے بچوں کی وجہ سے۔ کچھ دیر کے بعد اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، صلاۃ التوبہ پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر کافی دیر استغفار کیا۔ اس کے بعد جب اس نے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ رکت طاری ہوئی کہ اس کی زبان سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ
دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ لفظوں یا ہاتھ اٹھانے کے محتاج تو نہیں ہیں۔ تو اس نے سجدے میں سر رکھا اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو نے مجھے عورت بنایا، عورت تو اولاد سے مکمل ہوتی ہے، تو نے پھر مجھے اولاد کیوں نہیں دی؟ مجھے عورت نہ بناتا، اگر مجھے عورت بنایا ہے تو مکمل عورت بناتا اور مجھے اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرتا۔ اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی مکمل عورت بنا دے۔ تو اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اس رات دعائیں مانگیں۔ اللہ کو اس کا رونا پسند آ گیا، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ وہ ساری رات اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، فریاد کرتی رہی۔ اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، کائنات کی ہر چیز اس کی اس رات سفارشی بن گئی۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور چند ہفتوں کے بعد اسے وہ خوشخبری ملی جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ آخر کار اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ کچھ عرصے کے بعد ایک بچے کی ماں بن گئی۔ تو دوستو، استغفار میں وہ برکت ہے، وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی انسان کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اگر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس انسان کی، اس بندے کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، خوشحالی، اطمینان، سکون عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آپ کو جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ آپ صبح شام استغفار کریں، کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کوئی دیر نہیں لگتی، ایک تسبیح کر لیا کریں صبح، ایک تسبیح شام کو کر لیا کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اس کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی ختم فرما دیں گے، آپ کے غم بھی ختم فرما دیں گے، آپ کو خوشحالی، اطمینان، اور اللہ تعالیٰ بہت سارا مال بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔